آج کا دن اس حوالے سے اہمیت کا حامل ہے کہ عیسوی سال کا آغاز ہے۔ ایک سال اور بیت چکا ہے، 2020 ختم ہوا، 2021 کا آغاز ہوا۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ نئے سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے۔ میسیج آ رہا ہے نا، رات کو 12 بجے آپ نے شور و غل بھی سنا ہوگا، نئے سال کی آمد کا جشن بھی منایا گیا۔ تو اس طرف جائے بغیر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو سال گزر گیا اس میں کون سے ایسے کام تھے جو میرے اور آپ کے کرنے والے تھے اور ہم نے نہیں کیے، اور کون سے ایسے کام تھے جن سے بچنا، اوائڈ کرنا ضروری تھا، مگر ہم نے پرواہ کیے بغیر ان کاموں کو جاری رکھا، اور دوسرے الفاظ میں بجائے فائدے کا سودا کرنے کے ہم نے خسارے اور نقصان کا سودا کیا۔ اس طرف بھی جانا ہے۔ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ اس نئے سال کا آغاز اپنے نفس کے محاسبے کے ساتھ کریں، اس امید کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ کہ جو کچھ اس گزشتہ سال میں ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان غلطیوں کو، ان کوتاہیوں کو دوبارہ نہ دہرائیں، اور جس کام کے کرنے کا ہم نے عزم کیا تھا اس کو پورا نہیں کر سکے، انشاءاللہ العزیز اس سال میں اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر اپنے اس نفس کا محاسبہ کیا اور آئندہ سال کے لیے جو شروع ہو چکا ہے اپنے کچھ مقاصد متعین کر لیے، اور اپنے رب کو راضی کرنے کا فیصلہ جو ہم نے کیا ہے، عملی طور پر اس کے لیے بہت کچھ کیا، تو قرآن مجید کا اعلان یہ ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، جواب دہی کے احساس کی وجہ سے اپنے رب سے ڈر گیا اور اس کا تقوی اختیار کیا، اور اس کے نتیجے میں وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی کرنے سے روکا، تو فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے شخص کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کسی شخص نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس کے برعکس الٹی چال چلا اور نافرمانی اور سرکشی کی روش جاری رکھی، تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بھی ان کا انجام ارشاد فرمایا۔ اور جو کوئی محاسبہ کرے اپنے آپ کا، خود کا محاسبہ، فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو مجاہدہ کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اپنے رب سے ڈرتا ہے، اس کا یہ سارا کا سارا مجاہدہ، اس کی یہ کوشش فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اپنے نفس اور اپنی ذات کے لیے ہے۔ اور اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو نافرمانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے کیا ہے؟ لاپرواہ اور بے پرواہ اور غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمیں اپنے نفس، اپنے ضمیر کو
اس طرف لے کر جانا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ نفس کی ایک قسم وہ ہے جسے نفس مطمئنہ بولتے ہیں. جو انسان کی نفس مطمئنہ، نفس انسان کی وہ حالت جو اسے کسی طرف لے جائے، اس کی وہ کیفیت جو نیکی یا بدی کی طرف راغب کرے، اسے ہم نفس کہتے ہیں. اور یہ نفس اگر نیکی کی طرف لے کر جائے، نیکی کی ترغیب دے، تو اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ، نیکی کا حکم کرنے والے نفس، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ تو بھی اپنے رب سے راضی اور تیرا رب بھی تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ ہے اس حالت کا نتیجہ جس میں ہم برائی سے بچیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھیں. آئندہ سال کے لیے سب کا یہ عزم ہے یا نہیں ہے؟ 1 جنوری ہے، 2021 ہے، امیدیں بھی ہیں اور بہت ساری توقعات بھی ہیں، لیکن دوسروں سے توقعات اور امیدیں وابستہ کرنے کے بجائے اپنے آپ کو سدھارنے کا عزم کرنا. اور نفس کی دوسری قسم نفس امارہ، نفس کی وہ حالت، انسان کی وہ کیفیت جس کیفیت میں وہ برائی کے منصوبے بنانے لگتا ہے، برائی کی طرف چل پڑتا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ مقولہ ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، اس لیے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس کی ایک حالت تو وہ ہے جس میں وہ انسان کو کس طرف لے جاتا ہے؟ برائی کی طرف. اسے برائی کے راستے سجھاتا ہے، برائی کرنے کے طریقے بتاتا ہے اور اس کے لیے اسے آسان بنا کر دکھاتا ہے. یہ تو آسان ہے، اور تھوڑے سے فائدے کے لیے، کچھ نفع کے لیے، تھوڑی دیر کی راحت کے لیے، کچھ دیر کے مزے کے لیے اور صرف ایک عارضی فائدے کے لیے انسان اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیتا. تو ہمیں اپنے نفس کو اس طرف لے جانے سے روکنا ہے. اور نفس کی ایک تیسری قسم بھی ہے، فلا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ وہ کون سی کیفیت ہے جی؟ نفس کی وہ کیفیت جسے قرآن نے نفس لوامہ کہا. لوامہ کا لفظ ملامت سے نکلا ہے. یہ وہ کیفیت ہے کہ انسان جب کوئی برائی کرتا ہے اور کوئی اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا کام کر لیتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ دل میں ایک ملامت، جسے ہم ضمیر کی آواز بھی کہہ دیتے ہیں، ایک ملامت، ایک افسوس، ایک پریشانی کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسے نفس کی قسم کھائی ہے قرآن مجید میں، فرمایا فلا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں نفس کی، اس کیفیت کی جس میں وہ برائی کرنے پر ملامت کرتا ہے. ہمیں ان دو کیٹیگری میں رہنا ہے، نافرمانی کی طرف نہیں جانا، روکنا ہے اور نفس کے الٹ چلنا ہے. اگر وہ نفس کبھی نیکی کی طرف جانے کی بات کرتا نہیں ہے، ایک حالت انسان پر آتی ضرور ہے، لیکن تب جب انسان اپنے رب کو راضی کرتے کرتے اپنے نفس کو اتنا دبا لیتا ہے کہ وہ کمزور اتنا ہو جاتا ہے کہ بس پھر وہ بے بس ہو جاتا ہے، وہ اس کو برائی کی طرف نہیں لے جاتا. اور یہ نفس اور یہ شیطان دنیا میں اللہ کی نافرمانی کے کام ہم سے کرواتے رہے. ہم نے پچھلا سال بھی غفلت میں گزار دیا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، لیکن اس کا وبال ہم پر ہوگا. نفس اور شیطان کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. روز محشر قیامت کے دن یہ شیطان اور یہ نفس یہ صاف بری ذمہ ہو جائیں گے، اور شیطان کیا کہے گا کہ میں نے صرف کیا کیا تھا، دعوتکم، تمہیں تو صرف راستہ دکھایا تھا، فاستجبتم لی، تم نے کیا کیا، میرے پیغام کو، میری دعوت کو قبول کر لیا، میں نے تم پر کوئی زبردستی نہیں کی تھی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. اس لیے وہ دن جو آنے والا ہے، اس
اس دن کے آنے سے پہلے، اس حساب کے دن کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنی۔ آئندہ کا عزم کیا ہے، آئندہ کا لاحہ عمل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ان کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ارتحلت الدنیا مدبرہ، ارتحلت الدنیا مدبرہ، دنیا روز بروز پیچھے کی طرف جا رہی ہے، دنیا روز بروز پیچھے کو جا رہی ہے۔ جو سال ہم گزارائے وہ سال دوبارہ واپس آ سکتا ہے، جو سال جو لمحہ بیت گیا وہ دوبارہ واپس آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ اور یہ وہ واحد انسان کی وہ متاع اور وہ دولت ہے وقت، کہ جو تیزی سے انسان سے ضائع بھی ہو رہی ہے اور اس کے ضائع ہونے کا احساس بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے۔ فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرہ، دنیا روز بروز گزرتی چلی جا رہی، جو لمحے گزر گئے۔ یہ نئے سال کا جشن صرف نہیں ہے، ایک سال کے بیت جانے کا افسوس بھی ہے جو واپس نہیں آئے گا۔ اور فرمایا والآخرۃ مقبلہ، اور دوسرے الفاظ ہیں ورتحلت الآخرۃ مقبلہ، کہ آخرت، قبر، حشر روز بروز، اور ہر گزرتے سانس اور ہر گزرتے لمحے اور ہر گزرتے دن اور ماہ و سال کے ساتھ قبر روز بروز کیا کی جا رہی ہے؟ نزدیک آ رہی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا نا کہ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھتا ہے کہاں جا رہا ہے۔ ہمارے قدم کہاں اٹھ رہے ہیں جی؟ قبر کی طرف، اور ہماری نظریں کہاں لگی ہوئی ہیں؟ دنیا کی طرف۔ شاعر کہتا ہے کہ دیکھ کہاں رہا ہے اور تو جا کہاں رہا ہے، منزل تیری کوئی اور ہے اور تو دیکھ کہیں اور رہا ہے۔ ہم حالت سفر میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں زندگی یوں بسر کرو، یوں بن جاؤ کہ گویا کہ کیا بھئی مسافر ہو، اجنبی ہو، راہ گزر۔ انسان وہاں سے گزر جاتا ہے، راستے سے گزرنے والا جو کسی منزل کی طرف روانہ ہو، سفر اس کا جاری ہو۔ مثال کے طور پہ لاہور سے ٹرین میں سوار ہوئے کراچی جانا چاہتے ہیں، تو کراچی اگر ہماری منزل ہے تو راستے میں آنے والے جو اسٹیشن جہاں پہ ٹرین چند منٹس کے لیے رکتی ہے، وہاں اگر ہم ٹرین سے اترتے ہیں اور کوئی چیز خریدتے ہیں یا کوئی چیز کھانا چاہتے ہیں اور اتنے میں ٹرین چل پڑے، تو ہم اس چیز کو جس کا ہم نے آرڈر دے رکھا تھا ابھی ہمیں تیار ہو کر ملی نہیں ہے، اس کا انتظار کرتے کرتے ٹرین سے محروم نہیں ہوتے، کیا کرتے ہیں جی؟ اسے چھوڑتے ہیں، ٹرین پر سوار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ ہماری ضرورت تھی اور وہ ہماری منزل ہے۔ ہمیں اپنا یہ لاحہ عمل ترتیب دینا ہے۔ گزر گیا وقت غفلت میں، بڑا گزرا۔ قرآن نے خود کہا ہے، میں نے خطبے میں جو آغاز میں آیت پڑھی ہے، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قرآن پاک کی آیت 1400 سال پہلے نازل ہوئی اور تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں۔ اور ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، کوئی ان کے رب کی طرف سے جب کوئی بات آ جاتی ہے، پیغام آتا ہے، کوئی نصیحت آتی ہے اور کوئی بات ان کے فائدے کی بتائی جاتی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ وہم یلعبون، کھیل کود میں لگے رہتے ہیں۔ اور ہماری صورتحال میرے محترم بھائیوں، نئے سال کا جشن، یہ باتیں آج کا ایک ٹاپک، اس موضوع پر بات کرنے کا مین مقصد یہ تھا۔ جمعے کا دن بھی ہے، پہلا دن بھی ہے سال کا، رات 12 بجے جو جشن منائے گئے، کسی کے تصور میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فکر آخرت سکھائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو لمحات گزر رہے ہیں یہ ہمیں قبر سے قریب کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، اس کے الفاظ، یہ حدیث میرے سامنے آ گئی، فرمایا اعذر اللہ الی امر
اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس آدمی پر حجت تمام کر دی۔ اس آدمی پر حجت تمام ہونا سمجھتے ہیں کہ سارے عذر ختم کر دینا، کوئی عذر بہانہ نہیں بن سکتا۔ اللہ نے اس شخص پر حجت تمام کر دی جس کو اللہ نے اتنی مہلت دی، اتنی مہلت دی، عمر گزرتی رہی، موت کا فرشتہ اس کے پاس نہیں آیا، حتی بلغہ الی 60 سنۃ، حتیٰ کہ اللہ نے اسے اپنی عمر کے 60 سال پورے کرا دیے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ 60 سال جس نے عمر کے دیکھ لیے نا، 60 بہاریں دیکھ لی ہیں، فرمایا اس شخص کا اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں چلے گا کہ اتنے عرصے میں بھی اپنے آپ کو نہیں سدھارا، اتنا عرصہ گزار دیا غفلت میں، اور یہ نہ سوچا کہ وقت آنے والا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور دوسری بات جو میں آپ کے سامنے حدیث نقل کر رہا تھا، وہ درمیان میں اور طرف آ گیا۔ حضرت علی کو فرمایا کہ وَارْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً، اے علی غور سے سن لیجئے، آخرت روز بروز قریب چلی آ رہی ہے، اور وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ۔ بڑی عجیب و غریب بات حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت ان میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ۔ بنون کہتے ہیں بیٹا، بیٹوں کو بولتے ہیں کہ آخرت کے بھی طلبگار اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں اور دنیا کے بھی بیٹے ہیں۔ یہاں بیٹے کا لفظ اصل بیٹے کے معنی میں نہیں مراد طلبگار، آخرت کے طلبگار بھی ہیں اور دنیا کے طلبگار بھی ہیں۔ فرمایا یاد رکھو فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، اے میرے صحابہ، اے میری امت غور سے سن لو، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تمہیں اپنی زندگی کا جب لائحہ عمل طے کرنا ہے تو خود کو آخرت کا طلبگار بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے جی؟ تو میں اپنی ترجیحات دیکھوں، آپ اپنی پریارٹیز دیکھیں کہ ہماری ترجیحات میں، ہماری پریارٹیز میں، ہماری زندگی کے منصوبوں میں اور ہمارے عزائم میں فکر آخرت ہے یا فکر دنیا ہے؟ میں اپنی بات اگر کروں تو مجھے بھی فکر یہی ہوگی کہ اچھا گھر ہو، اچھا روزگار ہو، پیسے ہوں جن کے نتیجے میں گاڑی بھی مل جائے۔ موٹر سائیکل والا گاڑی لینا چاہتا ہے، گاڑی والا اس سے اچھی لینا چاہتا ہے، کیوں تبھی تو بازار میں گاڑیاں ری سیل بھی بکتی ہیں جی، اچھی گاڑی لینی ہے، اس سے اچھی لینی ہے۔ گھر چھوٹا ہو گیا ہے، بڑا بنانا ہے، لیکن اس پورے عزائم کا جو ایک سینیریو ہے اس کے اندر کہیں بھی فکر آخرت کہیں ہے ہی نہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کے طلبگار بننا، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے طلبگار نہ بننا۔ اور وجہ کیا بیان فرمائی؟ فرمایا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ۔ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے، کیا زبردست نصیحت ارشاد فرمائی۔ فرمایا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ، آج عمل کا دن ہے، ولا حساب، حساب نہیں ہے۔ کیوں جی حساب ہے؟ حساب تو مرنے کے بعد ہے۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ، آج عمل ہے، حساب نہیں ہے۔ اور وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، ایک دن آئے گا جب حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ تو اپنے نئے سال کی ترجیحات میں میں اور آپ یہ بھی شامل کر لیں۔ 2021 شروع ہوا، اس 2021 کو 2020 سے زیادہ سود مند بنائیں گے، فائدے مند بنائیں گے کہ یہ ہمارے لیے باعث حسرت اور افسوس نہ ہو جائے۔ اور اس کا طریقہ کیا بتا دیا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے کیا جان لو؟ غنیمت جان لو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، غالباً نہیں بخاری شریف کی بھی ہے اور مستدرک حاکم میں بھی حدیث موجود ہے۔ فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے کیا جانو؟ غنیمت جانو۔ فرمایا نمبر 1 شبابک قبل حرمک، شبابک قبل حرمک، نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے کیا جانو؟ غنیمت جانو۔ کیا زبردست بات، اپنی جوانیوں کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 2 ارشاد فرمایا وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے کیا جان لو؟ غنیمت جان لو۔ کیا معلوم کوئی ایسی بیماری ہے، ایسے حالات آ جائیں کہ نیکی کے وہ عمل جو تم اس صحت میں کر سکتے ہو تم وہ نہ کر سکو۔ اور اس کے بعد فرمایا وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو اپنے فقر سے پہلے کیا جان لو؟ غنیمت۔
پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں یہ نیکی کا کام کرتا۔ فرمایا آج اگر پیسے دیے ہیں تو غنیمت جانو اور نیکی کے وہ کام کر گزرو جو پیسے سے سر انجام دیے جاتے ہیں اس سے پہلے کہ فقر آ جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ آج ٹائم ملا ہوا ہے، کوئی کام کر گزرو اچھا نیکی کا، اس سے پہلے کہ مصروف ہو جاؤ اور بعد میں کہتے پھرو کہ اگر ٹائم ہوتا تو میں کرتا۔ اور آخری بات ارشاد فرمائی وَحِيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے کیا کر لو؟ غنیمت سمجھ لو۔ یہ کام جو پانچ چیزیں ہیں ان کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھنا ہے۔ آئندہ سال کے عزم جو ہم کر رہے ہیں، جو منصوبے پلاننگ ہم بنا رہے ہیں، ان پلاننگ میں یہ بات بھی شامل کر لیں۔ سال کے اینڈ میں کمپنیوں کے حساب ہوتے ہیں، جی فائدہ کتنا ہوا، نقصان کتنا ہوا، آڈٹ واڈٹ بھی ہوتے ہیں، اور جی ہمارا نقصان جو اس کی وجہ کیا تھی اور جو فائدہ ہوا اس کا سبب کیا تھا۔ اسی طرح اپنے گزشتہ سال میں فائدے بھی دیکھیں، نقصان بھی دیکھیں، فائدے کا سبب بھی جانیں، نقصان کا سبب بھی جانیں، اور جن وجوہات کی بنا پر نقصان اٹھائے آخرت کے اعتبار سے آئندہ ان غلطیوں کو نہیں دہرانا۔ اللہ رب العزت ہمارا آئندہ سال جو شروع ہو چکا اس کو گزشتہ سال سے بہتر بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔